بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نوروزہ کا ہم سبق پڑھنے لگے۔ جو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے یہ وائٹ بورڈ کے اوپر ہم نے اس کی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ تھکاوٹ بڑی ہے اس لیے آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اونچی بولنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے عبارت لکھی ہوئی ہے جی۔ پہلے ہم ترکیب کریں گے ایک ایک جملے کی اور پھر ہم اسے پڑھتے جائیں گے۔ آج ہی اگے آ جاؤ سبق پڑھنا تھے۔ توجہ جی، ننگو وچوں ننگو خیر ہی ہے۔ توجہ، خیر ہے، خیر کچھ نہیں ہوتا کلاس میں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی سکول کالج نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے۔ مدرسے اور سکول و کالج والوں میں فرق ہے۔ مدرسہ شروع سے لے کے آج تک چٹائیوں میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ سکول و کالج والے پتہ نہیں پہلے ٹاٹ ہوندے سن، پھر کرسیاں آئیاں، ہوں پتہ نہیں کی تماشا بنایا ہے انہوں نے۔ مدرسہ شروع میں بھی ایسے ہی تھا، زمین پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا تھا۔ تو مدرسہ آج بھی زمین پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ مدرسوں میں تکلفات نہیں ہوتے، سکولوں میں تکلفات ہوتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ادھر۔ وَيَسْتَفْتِحُ كُلُّ مُسَلٍّ، جی ترکیب کرنے لگا ہوں۔ یستفتح فعل، کل مضاف، مسلٍ مضاف ہے، وجہ اعراب کل مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہے۔ مسلٍ مجرور کیوں؟ مضاف ہے۔ جی سمجھ آئی؟ تو یہ مسلٍ پتہ کون سی قسم ہے؟ اس میں متمکن کی، اس میں منقوص۔ آپ نے سنا ہی نہیں، میں نے کیا کہا۔ اس کا اعراب یہاں یہ نہیں کہنا کہ یہ نظر آ رہا ہے کسرہ، تقدیری ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ اس کا اعراب نہیں ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ چلے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ مضاف مضاف الیہ مل کے یہ کیا ہے؟ فاعل۔ جی آگے جا رہا ہوں تھوڑا سا، پھر پڑھتے۔ ثم حرف عطف ہے جی۔ یتعود سرا للقراء، یتعود فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا، سرا یہ تمیز ہے، کیا ہے؟ وہ نسبت سے، للقراء یہ یتعوذ کے متعلق ہے۔ فعل اپنے فاعل اور تمیز اور متعلق سے مل کر، کیا کہا؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یا جملہ فعلیہ خبریہ معطوف آ گیا۔ فیاتی بہ المسبوق للمقتدی، یہاں تک پڑھنے لگا ہوں۔ فا عطفہ ہے، یا تفصیلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یاتی فعل ہے، یہ جار مجرور اس کے متعلق ہے۔ المسبوقون اس کا بننا ہے فاعل، اس لیے مرفوع ہے، لیکن آگے کے لیے المسبوق ہے معطوف علیہ، کیا ہے؟ معطوف علیہ۔ یہ لا حرف عطف ہے جی۔ مقتدی اس کا عطف ہے اس پر، تو جو اعراب اس کا وہی اس کا، لیکن مقتدی اس میں منقوص ہے، تو اعراب کیا آئے گا؟ تقدیری۔ اس کا رفع تقدیری ہے۔ یہ معطوف علیہ، یہ معطوف مل کے یاتی کا فاعل، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، واو حرف عطف ہے، یؤخر فعل ہے، فاعل اندر ہے، عن جار، تکبیراتی مضاف، العیدین مضاف الیہ مثنیٰ ہے، حالت جری یا ما قبل فتح کے ساتھ، مضاف مضاف الیہ مل کے قاعدہ وہی یا پہلا نکرہ دوجا معرفہ۔ یہ نہیں ساڈی جان چھڈے، ایک قاعدہ جان نہیں چھڈے گا، پہلا نکرہ کیا بنتے، یہ جان نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مشہور کر دینا ہم نے، اتنا کر دینا کہ بس وہ کہے گا سننے والا یار یہ کیا چکر کیا ہے، یہ نکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور ہے، اور پھر اس کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی میں یہاں تک پھر عبارت پڑھتا ہوں، پھر بیان کروں گا۔ یستفتح کل مسلٍ ثم یتعود سرا للقراء فیاتی بہ المسبوق للمقتدی ویؤخر عن تکبیرات العیدین۔ پہلا مسئلہ یہ ہے جی، ہر نمازی ثنا پڑھے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں نماز کا طریقہ، ہر نمازی ثنا پڑھے گا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہر نمازی کیا پڑھے گا؟ چاہے مقتدی ہے، چاہے امام ہے، چاہے اس کی کچھ رہ گئی ہیں، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ کیا کرے گا جی؟ ثنا۔ جی سمجھ آئی ہے؟ جی اگلا مسئلہ یہ ہے، ثنا پڑھنے کے بعد
ہر نمازی نے کیا پڑھنی ہے؟ ثنا. لیکن یہ ثنا اس وقت پڑھنی ہے جب تک امام قرات میں شروع نہ ہو. جب تک اور یہ بھی بات قرات میں شروع نہ ہو ان نمازوں کی ہے جن نمازوں میں وہ اونچی پڑھتا ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. جن میں وہ آہستہ پڑھتا ہے شروع بھی ہو جائے تو تم پیچھے ثنا پڑھو گے. یار سمجھ نہیں آئی. ہر نمازی کیا پڑھے گا؟ جب تک امام قرات میں. لیکن یہ بات ان نمازوں کی ہے جن میں اونچی قرات ہے. جن میں آہستہ قرات ہے انہوں کی پتہ شروع ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ثنا پیچھے والا پڑھے گا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پھر نمازی، اب یہاں نمازی سے مراد آگے خود آ رہا ہے کہ وہ آئے گا جس نے فاتحہ پڑھنی. اگر اکیلا ہے جس نے فاتحہ پڑھنی، امام پڑھانے والا ظاہر اس نے فاتحہ پڑھنی. جو بندہ قرات کرے گا نا، قرات کہتے قرآن پڑھنا. قرات کس کو کہتے؟ قرآن پڑھنا. اسکول والے بابے ساڈے نمازی پیچھے نمازاں پڑھنے والے تے تباہی پھیرنے والے قرت آتے ہیں. قرت پتہ نہیں کہڑے بندے نے انہوں نے قرت سکھا ہے. قرت کیا ہوتا ہے؟ لفظ تو قرات ہے. آئی سمجھ؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ قرت کہتے ہیں بابے تباہی پھیرنے والے. نمازاں پیچھے پڑھتے ہیں مولوی دی تباہی پھیرنا. قرات لفظ ہوتا ہے. انہاں بابے نے کوئی سمجھائے نا کیا لفظ ہوتا ہے؟ قرات. تو جناب نمازی جو ہے، لیکن ہر نمازی کی بات نہیں ہے. قرات کے لیے نماز پڑھنے والا آہستہ اعوذ باللہ پڑھے گا. اعوذ باللہ کیا کرے گا؟ آہستہ پڑھے گا. انہوں تعوذ آندے نے. تعوذ کا معنی ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا. تو نمازی آہستہ کیا پڑھے گا؟ لیکن کادے واسطے پڑھے گا؟ قرات کے لیے. ہو گیا؟ آگے جا رہا ہوں. آگے مسئلہ بیان کیا. ایک مسئلہ وہ پڑھنے سے پہلے یہ ہے، ایک ہوتا ہے مسبوق، ایک ہوتا ہے مقتدی. مسبوق لفظ کا معنی ہے جس سے کوئی آگے نکل گیا. مسبوق کہتے ہیں جو پیچھے رہ گیا. تو جس نمازی کی ایک دو رہ جائے، امام اس سے کیا ہو گیا؟ تو وہ آنے والا کیا ہوا؟ مسبوق. کیا ہوا؟ مسبوق. اب مسبوق ظاہر ہے وہ ہوتا ہے جس نے بعد میں پڑھنی ہے اپنی. تو اعوذ باللہ مسبوق پڑھے گا. تو سنے ہی نہیں. کون پڑھے گا؟ مقتدی اس کو کہتے ہیں جو شروع سے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. مقتدی اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، مسبوق پڑھے گا. یہ تھی ہو. آگے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ جدو وڈی عید ہوندی ہے چھوٹی عید ہوندی ہے کون پڑھتا ہے نماز؟ امام. وہ بول ہی لائے کلا بندہ تو عید پڑھتا ہی نہیں نا. تو اب قرات امام نہیں کرنی ہے نا. تو اب امام اعوذ باللہ جو ہے، تعوذ جو ہے، اس کو عیدین کی جو تکبیریں ہیں پہلی رکعت والی، کون سی تکبیریں؟ ان تکبیروں سے مؤخر کرے گا. پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 3 تکبیرہ کہے گا تو پھر کہے گا اعوذ باللہ بسم اللہ پھر الحمدللہ. جی اینا میں پڑھا رہا جی. ایک اور گل دس دواں، عطا یات ایڈا پکا قاعدہ ہے ساڈا، اگے کئی بار دسیا ہے، جدھر تیرے والد ہیں لگتا ادھر دسیا ہے. تو جو ہے جب اس کے آگے با آ جائے تو معنی ہوتا ہے لانا. آیات ہی دے با ہی جائے تو معنی کی کرنا ہے؟ یعنی لائے. میں جی ترجمہ کرنے لگا ہوں. سہیل دن مسئلے سمجھ آئے نے؟ ہر نمازی ثنا پڑھے گا. پھر نمازی قرات کے لیے کیا کہا ہے؟ قرات کے لیے. میں نے ہر نمازی نہیں کہا، آپ سن ہی نہیں رہے. ہر نمازی ثنا پڑھے گا. ہر نمازی جب تک امام قرات میں شروع نہ ہو. لیکن ان نمازوں کی بات ہے جن میں اونچا پڑھا جاتا ہے، جن میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. امام شروع بھی ہو جائے تو پیچھے ثنا پڑھو. ہر نمازی ثنا پڑھے گا. پھر میں ادھر ہر نمازی نہیں کہہ رہا بھائی. پھر نمازی کیا اگر ہر بھی کہنا ہے نا تو پھر اگے اتنے خاص ہو جانا ہے. ہر نمازی تعوذ اعوذ باللہ پڑھے گا آہستہ، لیکن کادے واسطے؟ تو ہر نمازی نے تو قرات نہیں نہ کرنی. یہ سمجھ بھی آئی ہے؟ جن نے قرات پڑھنی ہے، قرات کرنی ہے، جن نے قرات کرنی ہے وہ تعوذ پڑھے گا. پھر نمازی اعوذ باللہ پڑھے گا آہستہ قرات کے لیے. توجہ یاتی بھی، اس بھی کا مرجع اعوذ باللہ ہے. پس اعوذ باللہ مسبوق لائے گا نہ کہ مقتدی. اور نمازی سے مراد پڑھانے والا. وہ یار کیا کر رہے ہو؟ پڑھانے والا مفعول مقدر ہی کون؟ اعوذ باللہ. پتہ نہیں کتنے پھرن رہے ہو. پھر اور پڑھانے والا اعوذ باللہ کو
مؤخر کرے گا عیدین کی تکبیروں سے، عیدین کی تکبیروں سے، جی یہاں میں نے پڑھا دیا، یہاں تک جا رہا ہوں۔ ثم یسمی سرا و یسمی فی کل رکعت قبل الفاتحہ فقط، اتنا پڑھانے لگا ہوں۔ یہ ثم حرف عطف ہے، یسمی فعل ہے، اور یہاں وہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، نام رکھنے والا نہیں ہے، فاعل اندر ہے، سرن تمیز ہے، پتہ نہیں کیا سمجھے، فعل اپنے فاعل اور تمیز جملہ فعلیہ قبلیہ۔ و یسمی فعل فاعل ہے، فی جار کلی مضاف رکعت مضاف ہے، مضاف مضاف مجرور یہ اس کے متعلق ہے، قبل الفاتحہ مضاف مفعول فی ہے، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول جملہ فعلیہ۔ فقط آ گیا، کیا آ گیا؟ فقط، یہ 12 مرتبہ کی فا فصیہ قط، اس میں فعل بمعنی انتہی اور اپنے فاعل انتا سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا ہوا۔ یہاں شرط معذوف پتہ کیا نکالیں گے؟ اذا سمیت فی کل رکعہ، تو وہاں سنے کوئی نہیں، اذا سمیت فی کل رکعہ، بس میں نے جو نکال دیا کہ جب تو تسمیہ پڑھے ہر رکعت کے شروع میں فقط، پھر بعض آ جا، کیوں کر رہے ہیں؟ بعض آ جا، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ ہی پڑھنی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہے، یہ نہیں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ میں یہ مسئلہ بتانے لگا ہوں، یہاں تک ترکیب میں نے کر دی ہے، تو جو ہے جنہوں سمجھ نہ آئے کدی کدی پوچھ لے گا، کوئی نہیں بوتا نہ پوچھے، تنگ نہیں کرنا رہے گا۔ تو جو ہے ایک بندہ جو کہتا ہے، انہیں مجھے پوچھا تھوڑے سبق یوٹیوب تے پے نے، کئی تو نہیں نہ پتہ ہوتا نمبر انہوں کا اپنا کہ کہے یوٹیوب تے سبق، تو میں انہوں جواب نہ دیتا، جلالین دے تو میں جواب نہ دیتا، بعد جانا جا نمبر چاڑے جے کدے سواب واسطے چاڑے جے، جواب ہی نہیں دینا، پھر مجبوراً اس کو جواب دینا پڑا، بھائی میرے سبق یہ ابھی تک نہیں ہے، شاید آ جائیں لیکن ابھی تک نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ اتنا غصے میں وہ آ گیا تھا، ہوگا ہمارا شاگرد تباہی پھیر دینے، تو جو ہے انہوں شاگرد نہیں آتے، کوئی خفیہ پڑھے، ایک بندے نے کمنٹ لگا بھائی خفیہ پڑھے شاگرد ہیں آپ کے، خفیہ چوری چوری پڑھتے ہیں، ظاہر ہے۔ اچھا جی، پھر کیا کہا جی؟ پھر نمازی تسمیہ بسم اللہ پڑھے گا آہستہ، اور مسئلہ سنو مسئلہ، اور نمازی بسم اللہ پڑھے گا ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے، ہر رکعت میں، ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ فقط، مطلب صرف بسم اللہ پڑھے گا، اعوذ باللہ تو یہ عمل کوئی نہیں کرتا، میں تمہیں مسئلہ دسان دیا ہوں، آئیے چلو۔ ثم قرأ الفاتحة وامن الامام والماموم سرا، آسان ترکیب ہے یار، ثم حرف تو قرأ فعل فاعل الفاتحہ مفعول بھی جملہ فعلیہ، امن فعل الامام مطوف علیہ والماموم مطوف علیہ، اس کا فاعل ہے جی، سرا تمہید ہے جی۔ مسئلہ پڑھنے لگا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھے، پھر وہ جنہیں اعوذ باللہ پڑھنی بسم اللہ پڑھنی وہ کیا کرے؟ آگے مسئلہ بیان کیا کہ جب امام کہے گا ولضالین، امام بھی آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہے، ہم سنی لوگ ہیں، حنفی لوگ ہیں، آہستہ کہے گا، وہابیوں کی طرح اونچی نہیں کہے گا۔ ثم پھر وہ پڑھانے والا یا پڑھنے والا اکیلا فاتحہ پڑھے اور امام اور مقتدی آمین کہیں آہستہ۔ ثم قرأ سورتن او ثلاث آیات، یہاں تک پڑھ رہی ہے۔ سورتن یہ معطوف علیہ ہے، ثلاثہ مضاف ہے، آیات مضاف علیہ، مضاف علیہ میں کس کا معطوف ہے جی؟ سن رہے ہیں؟ سورتن پہ نصب کیوں مفعول بھی، تو ثلاثہ پہ نصب اس لیے ہے کہ اس کا مفعول پہ عطف ہے، تو یہ مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے اس کا مفعول بھی ہو گیا جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ بھی پڑھ لی، تو اب نماز پڑھنے والا اکیلا یا پڑھانے والا، کیونکہ پیچھے والے نے تو قرات کرنی نہیں، اب یہ کیا کرے جی؟ سورت پڑھے یا 3 آیتیں پڑھے، وہ کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے یا 3 آیتیں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ پھر وہ نمازی سورت پڑھے یا 3 آیتیں پڑھے۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک ایک جملہ ہے، ثم کبر راکعا مطمئنا مسویا راسہ بعجوزی آخذا رکبتہ بیدی مفرجا اصابعہ، ایک جملہ ہے جی۔ ترکیب کرنے لگا جی، کبر فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا ذوالحال، کیا کہا؟ راکعا صیغہ صفت ہے، یہ حال ہے، اے دے تو وہ ضمیر تو توجہ کری، اے دے اندر بھی ضمیر ہے ایک، کیا ہے؟ وہ ذوالحال، مطمئنن اس ضمیر سے حال، کوئی نہیں سمجھ آئی کس سے حال ہے؟ آگے سونا کیا کرو، اے دے اندر ضمیر ہے، مسویاً وہ دے تو حال، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ مسویاً صیغہ صفت ہے، راسہ اے دا مفعول بھی ہے، بیاجوزی ہی یہ مضاف مجرور، مضاف ہے، مجرور جار اس کے متعلق ہے،
آخذن رکبتہی، کیا یہ بھی حال ہے، کیا ہے، اس کو راکیان سے بناؤ مسویان سے بناؤ بن جاتا ہے، رکبتہی اے مضاف فعل مفعول بھی ہے، بی یدی ہی اے متعلق ہے، مفرجن کیا یہ بھی حال ہے، اور راکیان تو بنا لو، اصابعہ مضاف فعل کے مفعول بھی ہے، کوئی سمجھ بھی آئی، یا ایک ذوالحال بنا لو کبرہ دے اندر، یہ سارے ہوتے تو حال، کوئی سمجھ بھی آئی، ایک ذوالحال ضمیر، راکین حال اول، مطمئن حال ثانی، مسوین راس و بیاجوزی تیسرا حال، آخر رکبت بھی چوتھا حال، مفرجن اصابع پانچواں حال، ذوالحال سارا حال ہے نا مل کے فاعل۔ مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں جانا ہے وہ سورت پڑھنے کے بعد، رکوع میں جانے کا پورا طریقہ ہے، اللہ اکبر کہے راکین اس حال میں کہ رکوع کرنے والا ہو، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، مطمئنن اس حال میں کہ رکوع کے اندر پھر اطمینان میں ہو، مسوین راس ہو اپنا سر اپنے اس کیا کہتے اس کو اور سرین کہ کمر پشت اپنا سر جو ہے پشت کے برابر کرے، اپنے سر کو اپنی پشت کے برابر، آخذن رکبت اپنے گوڈے آنو، پنجابی میں گوڈے کہتے ہیں، اردو میں کہیں گے گھٹنے، اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے کیا کرنے والا ہو، مفرجن اصابعہ جو ہاتھوں کی انگلیاں انہیں کھولنے والا ہو، یہ رکوع کا طریقہ آ گیا صاحب، سمجھ بھی آئی، ترجمہ، پھر تکبیر کہے اس حال میں کہ رکوع کرنے والا ہو، اس حال میں کہ اطمینان والا ہو، اس حال میں کہ اپنا سر اپنے کمر کے اپنی پشت کے برابر کرنے والا ہو، اس حال میں کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے پکڑنے والا ہو، اس حال میں کہ اپنی انگلیوں کو کشادہ کرنے والا ہو۔ بھئی سمجھ بھی آئی ہے، تو کوئی مسئلہ کوئی یاد ہوا ہے، ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں، ہر نمازی ثنا پڑھے، پھر نمازی اعوذ باللہ پڑھے آہستہ قرات کے لیے، اعوذ باللہ مسبوق لائن نہ کے مقتدی، اور نمازی عیدین کی تکبیروں سے اعوذ باللہ کو مؤخر کرے، پھر نمازی آہستہ بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ پڑھے ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے، صرف کا مطلب ہے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، صرف اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، پھر فاتحہ پڑھے اور امام اور مقتدی آمین کہے آہستہ، پھر سورت پڑھے یا 3 آیتیں، پھر تکبیر کہے اللہ اکبر تکبیر کہے اس حال میں کہ رکوع کرنے والا، اس حال میں کہ مطمئن، اس حال میں کہ اپنے سر کو اپنی پشت کے برابر کرنے والا، اس حال میں کہ اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے پکڑنے والا، اس حال میں کہ اپنی انگلیوں کو کشادہ کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔